آج کی رات نہایت مبارک رات۔ آج تمام دنیا کے مسلمانوں مومنین کی عید نہیں، آج دیکھا جائے تو توحید کی عید ہے۔ حیدری آج وہ خیر آج وہ آیا ہے جو قرآن کا آخری وارث ہے۔ حیدری کتاب الہی کا آخری وارث ہے، دین کا آخری محافظ ہے، رسول کا آخری جانشین ہے۔ اس کا آنا قیامت سے ملا ہوا ہے، اس کا ظہور ہی قیامت ہے۔ کہ غوری فرما رہے ہیں جشن منائے میرا بابا حیدری۔ آج وہ آیا ہے جس کا لقب ہی امام زمانہ ہے، جو زمانے کا امام ہو۔ ہر امام زمانے کا امام ہوتا ہے، جو امام زمانہ ہو، جشن منا لے تھوڑا سا، جو امام زمانہ ہو اسے سجتا ہے کہ وہ سلونی کا دعویٰ کرے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے رسول کے ہوتے ہوئے جناب علی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ 3 زمانے گزر گئے، ان کے لحاظ میں ہے وہ شرمندہ نہ ہو۔ سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، اس وقت دعویٰ کیا، سب سے پہلے دعوے میں کہا ہی یہ، لوگوں پوچھو مجھ سے، میں زمین سے آسمان کے راہ زیادہ جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بس ہے حیدری۔ کیونکہ آج کا دن اور آج کی رات جو کل دن، یہ ہے نہایت مبارک دن۔ اسی دن کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 26واں پارہ سورہ کاف کی پہلی 3 آیات کو تلاوت کیا۔ سورہ کاف، 2 نکت والی کاف۔ چونکہ جناب نے ایسی بات کہہ دی ہے، میں اپنا موضوع پھر تبدیل کر دیتا ہوں۔ میں بجائے اس آج کے دن کے پھر پلٹ کے کہیں گے، میں شروع ہی الف لام میم سے کرتا ہوں۔ توحید فرما رہی ہے الف لام میم۔ خدا جانے الف کون ہے، لام کون ہے۔ یہ وہ اسماء مقطعات ہیں جنہیں جوڑ کے ملا دیا جائے وہ اسم اعظم کہلاتا ہے۔ الف لام میم حیدری یعنی الف لام میم، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم دیکھیں، اس وقت کی جتنی تفسیریں ہیں، آپ کی بھی، شیعہ کی بھی اور ہمارے بھائیوں کی بھی، الف لام میم، اس کے نیچے الف لام میم لکھا ہوا ہے۔ الف لام میم، یہی لکھا کرے، وہی الف لام انہوں نے الگ الگ لکھ دیے۔ الف لام میم۔ بسم اللہ قبلہ سی التماس سے دعا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی۔ الف لام میم، آگے گول آیت، لیکن گول آیت کے آگے اوپر لام لکھا ہوا، لا، یہاں رکنا نہیں۔ لام الف لا کے معنی سانس نہیں توڑنی۔ معلوم ہوتا ہے پچھلی بات آگے سے مربوط ہے۔ اب یہاں علماء نے خیال کرا ہے الف لام میم، اس کے آگے آئی ہے اسم آیا ہے ذالکہ۔ یہ ذالکہ اسم اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے۔ خدا جانے الف لام میم کتنا بعید ہے، بعید کے لیے سے اسم اشارہ دور کے لیے، لیکن چونکہ اسم اشارہ اس کا ہوتا ہے مشار الیہ، جس کی طرف اس اسم کا اشارہ ہوتا ہے۔
اور جو لفظ آتا ہے نا اس میں اشارہ، اس کا مشارن الیہ ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے، اس لفظ سے پیچھے ہوتا ہے، وہ اس لفظ کا وہ پیچھے والا مرجع ہوتا ہے، اس کی طرف اس اسم کو ادھر رجوع کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، غلط ذرا تھوڑی مشکل تھے ان کی کرو سے اس میں اشارہ ذالکا، ذالکا کہے گا کہ الف لام میم کیا ہے، ذالکا بتائے گا۔ آپ کی تفسیروں نے ذالکا کو پیچھے نہیں لگایا، انہوں نے آگے لگایا، ذالکل کتابو لگایا، ذالکل کتابو لا ریب فیہ، انہوں نے ذالکا آگے لگایا۔ جو اصل قاعدہ ہے ذالکا کو پیچھے جانا چاہیے، اسے آگے لگانے کی وجہ سے میں کہوں جو نقصان ہوا ہمیں، الف لام میم کا کمال ہی چھپ گیا، کمال ہی ظاہر نہیں ہوا جو ذالکا نے بتانا تھا۔ انہوں نے جب آگے کتاب کہی یہ وہ کتاب ہے الف لام میم، ان کو الگ کر دیا، یعنی ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ ذالکل کتاب ہو، یہ کتاب وہ ہے، اس کتاب سے مراد انہوں نے قرآن لے لیا۔ کبھی دیکھا ہو آپ نے، قرآن وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں ہے۔ اگلا ترجمہ تو ٹھیک ہے، لیکن ذالکا کو کدھر لگایا؟ آگے کتاب کے ساتھ، حالانکہ مشارن الیہ پیچھے ہوتا ہے، پیچھے ہے الف لام میم۔ یہی بات جتنی نحویین گزرے ہیں انہوں ساروں نے پیچھے لگایا، پیچھے لگایا، ساروں نے پیچھے لگایا، چونکہ اصول ہی یہی ہے، لغت کا اصول ہی یہی ہے۔ اور جملہ کہوں آگے لگانے میں مجبوری یہ تھی، اگر پیچھے لگاتے ہیں تو الف لام میم کا ترجمہ بنتا ہے آل محمد۔ ہائے 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 ہائے، پیچھے لگائے حیدری، گل سمجھ جانی بھی ایسے، الف لام میم کا ترجمہ ہو گیا آل محمد، پھر یہ پیچھے ذالکا جائے گا آل محمد وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا تو شک کرتا دھرتا جتنے سالوں کا تھا سارا ذالکا لے گیا، غور نہیں فرما رہے حیدری، حالانکہ حقیقت میں ترجمہ یہی ہے، الف لام میم وہ کتاب ہے۔ وہ الف لام میم کون ہے؟ محمد و آل محمد، 14 وہ کتاب ہیں لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں ہے۔ اب کتاب کا ایک ترجمہ ٹھیک ہو گیا، آل محمد وہ کتاب ہیں جس میں شک نہیں ہے، لیکن یہ اگر ادھر الف لام میم الگ ہو جاتا تو کیا آ جاتا؟ قرآن، لیکن یہاں قرآن کا ترجمہ نہیں، قرآن کا ترجمہ نہیں، ترجمہ الف لام میم مل کے بنتی ہے کتاب۔ الف لام میم وہ کتاب ہے، قرآن نہیں، الف لام میم ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ ان خیال کریں اگلا ترجمہ، اگلا ترجمہ سی شاید جی ذرا خیال کریں، الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، ریب نہیں ہے، جن سے ریب بھی نہیں ہے، شک جن سے شک بھی نہیں ہے، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک نہیں ہے۔ اب اگلی لفظ جو کہی جائے گی اسے سمجھنا ہے، یہی الف لام میم کیا ہے؟ آگے کیا کہا؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کرتی ہے متقین کو، مسلمین کو نہیں۔ صحیح خیال کر رہا ہے، حیدری یا علی۔
ابھی بحث کرتے ہیں. ہدل لیل، یہ ہدن کا فاعل کون ہے؟ الف لام میم. آل محمد وہ کتاب ہیں، کل تو ذرا مشکل ہے ان کی کروں سی، یہ کتاب وہ ہیں ہدل للمتقین، یہ متقین کے لیے ہادی ہیں. اب ڈھونڈے متقی بنتا کون ہے، کب متقی کہلاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلم ہے. ہائے ہائے ہائے. محمد الرسول اللہ اسلام میں آتا ہے، علی ولی اللہ ایمان میں آتا ہے. حیدری ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. معلوم ہو گیا کوئی متقین ہیں. اور متقین کون ہوں گے رسول؟ تو آپ ہونا فرما دو نا. متقین کون ہیں؟ جو ان 14 کو بلا فاصلہ بالترتیب مانتے ہیں. غور نہیں فرما رہے. جو ان 14 کو، اس کتاب کو بلا فصل و بالترتیب مانتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ نہ 6 پہ رکتے ہیں، نہ 7 پہ رکتے ہیں، نہ 9 پہ رکتے ہیں، پورے 12. معلوم ہو گیا تقویٰ ہوتا ہی پورے 12 کے ماننے کا نام. حیدری ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب متقین کون ہے؟ الذین، اے اللہ خود فرما رہا، الذین ہوں خیال کرائے سی کل سامنے آگی. الذین وہ ہیں متقین یؤمنون بالغیب، جو غیب کو مانتے ہیں. یؤمنون بالغیب، یہ غیب کون ہے؟ انا ہون فرماؤ نا، یہ غیب کون ہے؟ اے دیکھو اسی دون آدھے پہلا تو سن کے جناب کو آدھے نا، یعنی امام زمانہ ہے اور انہوں نے کہا علم غیب. تو علم غیب پر ایمان تب علم پر ہوگا جب پورا غیب جانیں گے. چونکہ ہم پورا جان نہیں سکتے تو پھر بالغیب کون ہے؟ بالغیب ہے امام زمانہ. جب امام زمانہ پر 12ویں پر ایمان ہوگا، 12ویں کا ایمان دلیل ہے، 11واں بھی مانا ہے، 10واں بھی مانا ہے، 9واں بھی مانا ہے، 8واں بھی مانا ہے. چونکہ بلا فصل و بالترتیب، جب تک بلا فصل و بالترتیب 12 تک نہیں مانیں گے یؤمنون بالغیب مکمل نہیں ہوگی. یؤمنون متقی تب بنیں گے جب بلا فاصل 12ویں تک مانا جائے گا. امام محمد تقی علیہ السلام بیٹھے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سرکار بیٹھے ہیں. ایک شخص آیا کہتا السلام علیکہ یبنا رسول اللہ. محمد تقی علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکہ یبنا رسول اللہ. میرے ساتھ نویں امام نے فرمایا سلام. سلام کا جواب سلام، صرف سلام. اور خیال کرائے سی سلام کا جواب تو واجب ہے. امام نے فرمایا سلام. وہ سلام کر کے نا جب دیکھا کہ امام نے صرف سلام کہا، پھر کہتا ہے السلام علیکہ یبنا رسول اللہ. دوسری مرتبہ کا پھر میرے امام نے فرمایا سلام. ابھی یہ شریعت کی ایک حد رہتی ہے. بس ادھر جب دوسری مرتبہ امام نے سلام کہا، اس کے نصیب جا کے کہ میں سلام کر رہا ہوں، امام مجھے پورے سلام کا جواب نہیں دیتا. میرے اس سلام میں کون سی غلطی ہے کہ مجھ پہ امام سلام نہیں فرما رہے؟ متوجہ ہو گیا. متوجہ ہوتے ہی تھوڑا سا سوچ کر اس نے کہا السلام علیکہ ایھا الامام. بس امام کہنا تھا. حیدری السلام علیکہ ایھا الامام.
جب صحیح امام فرمایا، میرے امام نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کا جواب مکمل ہو گیا۔ جو صحابہ بیٹھے تھے وہ مشتعل تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے اسے پکڑ لیا، بھائی کیا بات ہوئی؟ آپ نے جبر رسول اللہ تو صحیح کہا، امام نے جواب کیوں نہیں دیا؟ گل سمجھتے؟ اس نے کہا میں واقفی مذہب ہوں، واقفی، ہاں یہی ٹھیک فرمایا ویسے، واقفی مذہب 7ویں امام تک مانتے ہیں، وہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات مانتے ہی نہیں ہیں، اسی کو ہی مانتے ہیں۔ اس نے کہا میں واقفی مذہب تھا، میں 7ویں تک تو مانتا تھا، یہ ہے 9ویں امام یہ 9ویں امام ہے۔ میں نے پہلی دفعہ سلام کیا، صحیح نے سلام کا جواب سلام دیا، میں پریشان ہو گیا۔ جب میں دوسری مرتبہ کہا، صحیح نے یہی جواب دیا، سلام کا جواب سلام۔ میں نے اپنے دل سے کہا جن کے نام میں نے لیے ہیں ان پر امام جواب نہیں دے رہا تو مجھے جنت ان کو ماننے سے کیسے ملے گی؟ فوراً میں نے 7 کے بعد 8واں بھی مانا، 9واں بھی مانا۔ جب میں نے 9 پورے مان لیے، اب سلام کیا تو جواب آ گیا۔ اب جب ماننے میں کیا ہوگی؟ بلا فصل و بالترتیب یؤمنون بالغیب۔ غیب کون ہے؟ ہمارا 12واں امام، اس کا غیب رکھنا، غیب میں ہمارے درمیان میں غیب رکھنے کی اتنی عرصے سے کیا ضرورت ہے؟ فرمایا دیکھیں، آپ نے نماز روز پڑھنی ہے یا نہیں؟ جب پڑھنی ہے تو پھر امام کتنے ہیں؟ 12۔ میرے خیال پریشانی ہوگی یؤمنون بالغیب، آگے کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہی مومنین جو غیب تک ایمان رکھتے ہیں وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ کو۔ قائم وہ ہوتا ہے اگر وہ شے نکل جائے نماز کا وجود ہی نہ رہے، تو اس نماز میں کیا کہتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال ہے گواہی کے لیے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے۔ گواہی جو یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم نماز ہوگی ہی تب جب یؤمنون بالغیب تک مانا جائے گا۔ جب بالا جائے گا تو کیا نماز کیا ہو جائے گی؟ قائم یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال نہیں، علاوہ مال کے۔ عرفان ولایت علی حیدری یا علی۔ اسی وجہ سے میں نے آج کے حوالے سے، کیونکہ صحیح نے جملہ کہہ دیا، اسی سے میں نے تھوڑا سا عرض گزار کر دیا۔ اب جناب وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب، میرا حبیب کان لگا کے سنو، کان لگا کے سننا ہے، سننا۔ وَاسْتَمِعْ، توجہ کے ساتھ سننا ہے، کان لگا کے سننا ہے۔ کیا؟ وَاسْتَمِعْ یوم، جس دن ینادی المنادی، منادی دینے والا، ندا دینے والا ندا دے گا۔ غور نہیں فرما رہے، دیکھیں ابھی وہ ندا آئی نہیں، وسط میں جاری ہے رسول کے لیے، ابھی ندا آئی نہیں، رسول کا انتظار اس آواز کو سننے کے لیے جاری۔ میرا حبیب کان لگا کے سننا، حالانکہ رسول خدا ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لیکن قرآن کا وسط میں ابھی بھی حکم دے رہا ہے۔ یہ وسط میں کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کی حیات باقی ہے۔ نہیں، غور نہیں فرما رہے، یہ حیات رسول کی دلیل ہے، دلیل۔
حیات رسول کی دلیل، ندا اس کو دی جاتی ہے جو زندہ ہو، دی جا رہی ہے رسول، بس تمہیں کان لگا کے سنو، میرا حبیب کان لگا کے سننا ہے، سننا۔ دیکھیں کان لگا کے سننے کے لیے قرآن میں ایک آیت آئی ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، فاستمعوا آ گیا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو کان لگا کے سنو۔ معلوم ہوتا ہے ندا کا معیار قرآن سے کم نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کی وحی کے لیے آیا تھا فاستمع لما یوحیٰ، او وحی آنے والی ہے موسیٰ کان لگا کے سنو۔ غور نہیں فرمایا، جناب موسیٰ کے لیے وحی کے لیے لفظ آئی فاستمع، جناب موسیٰ کے لیے، اور قرآن میں ہر ایک کے لیے ہے کان لگا کے سنو، پڑھنے والوں مومنین کے لیے۔ ندا کے لیے رسول سے ہے کان لگا کے سنو۔ ایک وحی، ندا، وحی اور ندا، وحی اور ندا، اس کمال کی ہے جیسے جناب محمد مصطفیٰ اور موسیٰ میں فرق ہے۔ میری گل سمجھ نہیں آئی؟ وحی کس کو ہوئی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کو، جناب موسیٰ کو وحی ہوئی، اور رسول کیا دے رہے ہیں؟ ادھر ندا دی، ندا دینے والا کن کو سنانا چاہتا ہے؟ رسول خدا کو۔ کون ہے ندا دینے والا؟ جناب علی فرماتے ہیں یہ ندا دینے والا میں علی ابن ابی طالب۔ خوش ہو جائے میرا بھائی، خوش ہو جائے۔ جہاں جناب علی ندا دینے والے ہوں، اب جس کی ندا ہوگی وہ کیسا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ کیا نام لیا جائے گا؟ سرکار 12ویں امام کا نام، والد گرامی کا نام، بقیت اللہ فی العالمین کا ظہور ہو گیا ہے۔ اگر آپ جشن منانا چاہتے ہو، میں اگلاس کہنا چاہتا ہوں، جناب علی ندا دیں گے۔ جب جناب علی ندا دیں گے، سنوانا چاہیں گے، روایت میں ہے، روایت میں وہ بہرے کہ جو کبھی بھی انہوں نے آواز نہیں سنی، اس ندا کو بہرے بھی سن لیں تاکہ حجت تمام ہو جائے عالمین۔ سمجھ آئے گا معصوم؟ حیدری، یعنی سارے دنیا ان میں بہرے بھی سنیں گے، ان کے کانوں تک بآواز چلی جائے گی، آج بقیت اللہ فی العالمین کا ظہور ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، ظہور ہو گیا ہے، اور وہ بھی آواز سنیں گے۔ اس لیے جناب علی فرماتے ہیں انا المنادی لہم من مکان قریب، قریب مکان سے ندا دینے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہزاروں دفعہ، ہزاروں دفعہ۔ دیکھیں یہ وہ بات ہے جو ہم ہزاروں دفعہ سناتے ہیں۔ ندا دینے والا کون ہوگا؟ جناب امیر۔ جب امیر ندا دیں گے تو وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، وہ ایسے سنے گا جیسے دروازے پہ آواز آ رہی ہے، فاصلے وہاں ختم ہو جائیں گے۔ قریب سے آواز، ٹھیک ہے، قریب سے آواز آئے گی، قریب سے۔ اب یہاں روایتیں دو ہیں، دو۔ ایک روایت ہے کہ جناب علی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوں گے، لیکن جناب علی رہتے نجف میں ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہ جملے ہیں تو ہر دفعہ دہراتے ہیں، ہم کیا کریں، وہی جملے ہیں، میں دہرا کے کہتا ہوں۔ دیکھیں اسلام اور ایمان، اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے۔ تو جب جشن بنا لے تو حیدری، اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے۔ اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے۔ کہوں کعبے کی طرف سر جھکتا ہے، نجف کی طرف دل جھکتا ہے۔ سر کے جھکنے کا نام حیدری، سر کے جھکنے کا نام اسلام ہے، دل کے جھکنے کا نام ایمان ہے۔
اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے، ٹھیک ہے، اسلام کعبہ۔ اب جناب کعبے میں جائیں تو لباس پاک ہوتا ہے، نجف میں جائیں تو دل پاک ہوتا ہے۔ خوش ہو میرا بابا، باتیں وہی ہے حیدری۔ کعبے میں جائیں تو لباس پاک ہوتا ہے، نجف میں جائیں تو دل پاک ہوتا ہے۔ پھر کہہ دوں اگر جشن منانا ہے، کعبے میں جائیں تو شکل پاک ہوتی ہے، نجف میں جائیں تو نسل پاک ہوتی ہے۔ سمجھائے بابا، علی حق حیدری۔ علامہ حیدری، علامہ ہلی، آپ نے نام سنا؟ علامہ ہلی ہلا کے رہنے والے، سرکار امیر المومنین کے قریبی رجب اشرف میں دفن ہے۔ علامہ ہلی کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ یہ ہلے سے سلام کرتے ہیں، گنبد علی سے سلام کا جواب آتا ہے۔ کیسے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ یہ علامہ ہلی مسجد سہلہ میں جا رہے کہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، آخری رات یہ جا رہے ہیں، اپنی سواری پہ بیٹھے ہیں، بیٹھے جا رہے، اندھیرا رات کا وقت ہے۔ اچانک دیکھا کہ اثناء راہ میں کوئی ہم سفر ساتھ ہو گیا، جانتے نہیں ہیں کہ کون ہے۔ علامہ ہلی کے ہم سفر ہو گیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو گھوڑے پہ ہیں اور وہ پیدل آ رہے۔ انہوں نے ذرا دیکھیں، یہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا سا چیک کرنے کے لیے کہ کون ہے، گھوڑے کو تیز کیا۔ اب جو غور سے دیکھا، گھوڑا بھی تیز گیا مگر وہ اسی رفتار میں برابر سے آ رہے ہے نہیں، گھوڑے پر مارے۔ کہتے ہیں کوئی صاحب بصیرت انسان ہے، سلام کیا، سلام کا جواب جو ہی آیا، کیونکہ سوار سلام کرے، سلام کا جواب آیا، مطمئن ہو گئے۔ دل میں کہتے ہیں یہ بہت انسان ایسے کبھی کبھی ملتے ہیں جو مجھے سوال نہیں آتے، کیوں نہ میں ان سے پوچھ لوں۔ خوش نہیں ہو رہے، کیوں نہ ان سے پوچھ لوں۔ فوراً ایک سوال کیا، انہوں نے فوراً جواب دے دیا، مطمئن ہو گئے۔ دوسرا سوال کیا، انہوں نے جواب دے دیا، مطمئن ہو گئے۔ سوال کرتے گئے، جواب ملتا گیا، سوال کرتے گئے، جواب ملتا گیا۔ علامہ ہلی جو چپ ہوئے نا، وہی چلنے والا فرماتا ہے جو سوال پوچھنا تھا ہلی وہ تو پوچھا نہیں۔ ابھی بھی نہیں سمجھا کہ یہ کون ہے جو پوچھا۔ کہتا ہے وہ مجھے سند نہیں ملی۔ صحیح نے فرمایا ہماری کتاب جو کتب اربعہ میں تہذیب کے فلاں صفحہ اور فلاں سطر پر اس کا جواب موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں میں تو کئی دفعہ پڑھاتا ہوں مگر میری نظر سے نہیں گزرا۔ یہ جب کہا تو کہتے ہیں کیوں نہ میں ان سے کچھ سوال کروں۔ کہتے ہیں اے بزرگ، اس وقت امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ خوش ہو میرا پتر، امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ یہ کہا تو ان کے ہاتھ سے چابک گر گیا۔ گریا نہیں، گرایا گیا۔ یہ پکڑنا چاہتے ہیں، پکڑا نہیں گیا، زمین پہ گیا۔ وہ جو چلنے والے نے وہی چابک اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دے کے کہا علامہ ہلی اس وقت تیرا ہاتھ امام زمانہ کے ہاتھ گرا۔ اللہ اکبر، گرا، اٹھا تو امام زمانہ نہیں ہے۔ گھر آ کے کتاب کھولی، وہی صفحہ وہی سطر اس میں موجود، کنارے پہ لکھ دیا یہ جواب مجھے امام زمانہ نے بتایا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا امام زمانہ ایک دو واقعہ اور بھی میں بیان کر دوں۔ ایک لڑکا ہے کوفے کا، وہ کہتا ہے کہ میں امام زمانہ کے لیے مسجد سہلہ میں جاتا ہوں، دعا ہے کہ مسترب 40 رات جب مکمل ہوئی تو اسے خواب میں کہا گیا کل فلاں دکان پہ آ جانا، ملاقات ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی۔ بچہ بس خوش ہو گیا، وہی وقت آیا، چل کے وضو کیا، وہاں پہنچا، دیکھا ایک ذیشان انسان بیٹھے ہیں، سلام کیا، ایسا جواب ملا کہ مطمئن ہو گیا۔ ادھر بیٹھا ہی تھا، دکاندار اندر کھڑا ہوا ہے اپنی دکان کے اندر، یہ کہتا میں بیٹھا ہی دیکھا کہ ایک بی بی ہے مستور جو سفید برقعے میں ملبوس،
اسی دکان پہ چڑھ کے دکاندار کے پاس گئی اور جا کر اس نے کان کی بالی اسے دی کہ میں یہ بیچنا چاہتی ہوں، آپ خرید لیں۔ جب اس نے اسے دیا نا تو بی بی نے کہا اے دکاندار کے، یہ پورے بازار میں 2 روپے وہ دیتے ہیں، مجھے 3 روپے چاہیے، جو مجھے 2 روپے کسی کے قرض دینا، 1 میرا بچ جائے گا۔ جب دکاندار نے وہ کان کی بالی دیکھی نا، دیکھ کے کہتا ہے بی بی تیری یہ بالی 7 روپے کی ہے۔ ان گل سمجھ آ گیا میرا باپ؟ اس نے کہا دکان والے تو 3 روپے نہیں دیتے، آپ 7 روپے کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا بی بی یہ ہے ہی 7 روپے کی، میں 8 میں بیچوں گا، 1 روپیہ مجھے منافع ملے گا، ہے 7 روپے کی، اگر بیچنی ہے تو میں 7 روپے دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر بیچنی ہے، بی بی نے کہا مجھے 3 کی بجائے 7 مل رہے ہیں۔ اس نے بیچ کے 7 روپے لیے، خوش ہو گئی، جیسا بھی تھوڑا سا منا بھی لیا نا۔ لے کے جب بی بی نیچے اتری نا سیڑھیوں سے، اسی بزرگ نے اس بچے سے کہا اے شخص تو اس دکاندار جیسا ہو جا۔ اور سمجھ آ گئی؟ تجھے مجھے ملنے کی ضرورت نہیں، میں خود ملا کروں۔ اللہ اکبر، حیدری، تمہیں ضرورت نہیں، میں خود ملا کروں گا۔ یہ کون ہے؟ ہمارا امام زمانہ جو ہماری رہنمائی میں ہر وقت ہمارے ساتھ۔ علامہ ہلی کے محلے میں پھر ایک اور واقعہ، علامہ ہلی کے محلے میں ایک سنی المذہب صاحب کے عالم ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف ایک بہت بڑی موٹی ضخیم کتاب لکھی، کتاب، اور وہ دکھاتا کسی کو نہیں تھا، لیکن اسی کتاب سے لوگ اس کے ساتھ مناظرے بات کرتا تھا۔ علامہ ہلی کو پتہ لگا کہ ان کے پاس ہمارے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، اب جب تک کتاب پڑھی نہ جائے گی یا لکھی نہیں جائے گی تو جواب کیسے دیں گے؟ اور اتنی بڑی کتاب کے لیے، پڑھنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ جائے، لکھنا ضروری ہے۔ ہمت کر کے اس کے گھر گئے، وہ جانتا تھا خوشا نصیب علامہ آپ کیسے آ گئے؟ کہتے ہیں آپ سے ایک کام ہے ضروری، اس لیے میں آیا ہوں۔ بیٹھ گئے، مزاج پرسی کے بعد اس نے کہا حضور کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ سنا ہے آپ نے ایک کتاب لکھی، کتاب لکھی ہے، کتاب لکھی ہے، وہ کتاب میں لینے آیا۔ بس یہ کہنا تھا تو اسی نے کہا میں نے قسم کھائی ہے وہ کتاب کسی کو دوں گا ہی نہیں۔ خود خیال کرا میں لفظ کہنے لگا جو لکھی ہوئی ہے، اکثر یہ نہیں پڑھتے لوگ۔ آپ نے کہتا ہے میں نے قسم کھائی ہے کتاب کسی کو نہیں دوں گا۔ جب کہا نا قسم کھائی ہے، علامہ ہلی نے کہا قسم کی ایک شرط ہوتی ہے، وہ بتا دے پھر نہ دے مجھے۔ اس نے کہا میں نے 1 رات دینے کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا مجھے 1 رات کے لیے دے دے۔ اس نے دے دی۔ اب 1 رات کی قسم شرط میں آ گئی۔ علامہ ہلی گھر گئے، نماز مغربین کے بعد لکھنا شروع کر دیا۔ اب ایک آدمی کتنی دیر تک اتنی بڑی ضخیم کتاب کو لکھنے کے لیے ہوں گل کر لوں۔ جو ہی آدھی رات ہونا شروع ہوئی، نیند آئی نہیں، غالب شروع ہونا لگی، غالب کر دی گئی۔ لکھتے لکھتے علامہ ہلی نے کچھ لفظ تھے کچھ، لیکن نیند میں کچھ لکھ دیا۔ 2-3 لفظ لکھے رک گئے۔ کہتے ہیں اگر یہ نیند میں نے ساری کتاب لکھی تو اس کا جواب میں کیسے دوں گا، کیونکہ لفظیں بدل جاتی ہیں۔ ادھر خیال کیا، اور لکھنی بھی آج کی رات ہے، کل تو واپس کر دینا ہے۔ ادھر خیال کیا، اسی خیال میں اونگ آ گئی۔ اونگ میں 12ویں نے کہا آپ سو جائیں میں لکھ دوں گا۔ خوش ہو میرا پتہ ہے کتنی بڑی بات ہے۔ حیدری آپ سو جائیں میں لکھ دوں گا، جب گارنٹی ملی سو جائیں میں لکھ دوں گا۔ علامہ ہلی سو گئے۔ صبح جو اٹھے دیکھا سرہانے کتاب لکھی ہوئی، ساتھ پڑھی ہے، اوپر لکھا ہوا ہے تمت بالخیر۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ذرا غور سے جا کے اس کو کتاب کو پڑھیں گے تمت الثاقبہ کو۔ اس نے کہا
کہتے ہیں کہ دیکھو کہ لکھی کس نے ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے غور سے جب دیکھا تو نیچے امام زمانہ کے دستخط بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے امام زمانہ۔ بس آخری ایک جملہ، 307 ہجری میں حسین ابن روح کا زمانہ ہے۔ کل جن کے لیے آپ نے رات کو عریضے ڈالے ہوں گے، حسین ابن روح کا زمانہ 307 ہجری میں، 255 میں امام تشریف لائے اس دنیا میں۔ ان کے زمانے میں ایک جعفر بن ابو جعفر، محمد ابو جعفر بن کولوی اس کا نام ہے۔ یہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ جب یہ آیا بغداد میں تو یہ بیمار ہو گیا، اور بیمار بھی ایسا ہوا کہ اسے یقین ہو گیا کہ میں وہاں بچنے کی بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حج اب مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آخر انسان کو کچھ نہ کوئی پتہ لگ جاتا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو تیار کیا، ڈھونڈا، ایک ابن حشام ایک آدمی ملا، نہایت معتبر آدمی، ان کو ایک رکا لکھ کے دیا۔ رکا لکھ کے دیا کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جب حج ہو جائے گا تو کرامتا کے قوم تھی، قبیلے تھے جنہوں نے حجر اسود کو لوٹ لیا تھا۔ ایک زمانے میں رسول خدا کے زمانے میں رکھا گیا حجر اسود، ایک حجاج بن یوسف کے زمانے میں امام علی زین العابدین نے رکھا۔ اب یہ رکھنے ایسی حج پہ رکھا جائے گا۔ اسے کہا کہ جو شخص آ کے حجر اسود کو اپنے مقام پہ رکھ دے اور وہ ٹھہر جائے، یہی رکا اسے دے دینا۔ یہ بغداد سے چلا اور چل کے مکے آیا، حج ہو گیا۔ حج ہو کے بعد اعلان ہو گیا کہ آج وہاں رکھا جا رہا ہے۔ یہ کہتا میں جا کے کھڑا ہو گیا، بڑے بڑے لوگ آئے، پتہ نہیں کون کون آئے ہوں گے اس وقت، سے لوگوں کے نام نہیں ہیں، بڑے بڑے علماء آئے، تشریف لے آئے، رکھتے ہیں یتزلزلو و یضطربو، حجر اسود ہلنے لگتا ہے، متزلزل ہو جاتا ہے، نیچے پکڑ، قرار نہیں ہے، پیچھے پکڑ لیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ایک ایسا وقت آیا، ایک ذیشان نوجوان آیا ہے، خوش ہو میرا پتر ہے۔ آتے ہی خود ہی راستہ مل گیا۔ امام نے آ کے حجر اسود کو لے کے اپنے مقام پہ رکھا، وہ مستقر ہو گیا ہے، ٹھہر گیا۔ جب وہ ٹھہر گیا نا، ٹھہر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، امام انہی کے درمیان سے راستہ ہوا، باہر تشریف لے جانے لگے۔ وہ شخص کہتا ہے میں بھاگ کے امام کے پیچھے۔ جب مجمع سے میں باہر نکلا، امام ذرا آگے گئے نا، آگے سے رک کے کہتے ہیں جعفر بن کولوی نے رکا دیا ہے، مجھے رکا دے دو۔ خوش ہو رہا پتر۔ اس نے لکھا ہے کہ مولا میں بیمار ہوں، کتنی دن اور زندگی ہے؟ فرمایا ان سے کہہ دینا ہم نے تیری عمر 30 سال بڑھا دی ہے۔